بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ دور حاضر میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اتحاد ملی کی ضرورت و اہمیت کا جائزہ لے سکیں، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد ملی کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد ملی کی افادیت کا جائزہ لے سکیں، عالمی اخوت اسلامی کی روشنی میں امت مسلمہ کے مسائل مثلا کشمیر، فلسطین وغیرہ کے حل کے لیے اظہار یکجہتی کریں، دور حاضر میں ہر سطح پر اتحاد ملی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ہیں وہ چند حاصلات تعلم، خاص طور پر دور حاضر میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اتحاد ملی کی ضرورت اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد ملی کی ضرورت اور افادیت کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم معلومات اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اسلامی اخوت پر عمل پیرا ہونے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے۔ جب تمام مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں گے، مخالفت ختم ہو جائے گی، اور جب مخالفت ختم ہو جائے گی تو پھر اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فرقہ واریت ہو، کوئی بھی ہو، نسلی تعصب ہو، وہ تمام چیزیں بالخصوص ختم ہونا ممکن ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اسلامی اخوت پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ اسلام کا پورا نظام اتحاد کا درس دیتا ہے۔ نماز ہے، نماز میں سارے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حج ہے، تمام ایک قسم کے رنگ کے کپڑے پہن کر، زیب تن کر کے، اور ایک ہی قسم کے افعال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ گویا یہ اتحاد ہے جو پورے کے پورے اسلام کا نظام ہمیں جس کی جانب بلا رہا ہے، جس کا درس دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہونے کی صورت میں صلح کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرما دیا گیا کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے مابین صلح کروائی جائے، اور صلح کروانے پر بھی اجر اور ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اتحاد کی بدولت کسی بھی دشمن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی دشمن کا سامنا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب متحد ہوں گے تو اس وقت برکت پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے قوت اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ تو اتحاد ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ کسی بھی دشمن کا سامنا کرنے کی قوت پیدا ہو سکتی ہے۔ اتحاد و اتفاق سے رہنے میں معاشرتی استحکام ممکن ہے، معاشرہ مستحکم ہوگا، خوشحالی آئے گی، اور یہ تمام کا تمام اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ہمارے سامنے دو چند ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے اتحاد ملی کی ضرورت و افادیت اور دور حاضر میں فرقہ واریت کے خاتمے کی ضرورت کے بارے میں ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ نے امت مسلمہ کے مسائل اور یکجہتی کی ضرورت کے لیے اتحاد کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی ہوگی، اور آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کی سرگرمی یہ ہے کہ کمرہ جماعت میں دور حاضر میں اتحاد کی اہمیت کے عنوان پر مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کروائیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ دور حاضر میں اتحاد کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کیا جا سکتا ہے، جس میں بچے مضمون تحریر کریں، اور جو سب سے اچھا مضمون تحریر کرے اساتذہ کرام اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس بچے کو انعام سے بھی نوازیں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو ہم کمرہ جماعت میں کر سکتے ہیں۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، اور گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے اتحاد و اتفاق کے متعلق آیات تلاش کر کے اسلامیات کی کاپی پر تحریر کریں۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اسلامی اخوت پر عمل پیرا ہونے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسلام کا پورا نظام اتحاد کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہونے کی صورت میں صلح کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتحاد کی بدولت کسی بھی دشمن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اتحاد و اتفاق سے رہنے میں معاشرتی استحکام ممکن ہے۔ یہ وہ بنیادی معلومات تھیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔